اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے نو پروفیشن از انفیریئر، یعنی کوئی بھی پیشہ کمانے کا کوئی بھی ذریعہ حقیر نہیں ہے، انفیریئر نہیں، حقیر نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو جو ذریعہ آمدنی ہو، اگر وہ حلال ہے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کسب معاش کے مختلف ذریعے ہیں، دیر آر مینی and various sources of earning one's living like trade, agriculture, industry and employment etc. یعنی تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور ملازمت وغیرہ ہر طرح کی چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان کمائی کرتا ہے۔ ہر شخص اپنی صلاحیت اور پسند کے لحاظ سے جو ذریعہ چاہے اختیار کرے، کوئی بھی ذریعہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہم جا سکتے ہیں، جیسے ہمارا ذوق ہو، جیسے ہماری پسند ہو، اس کے لحاظ سے۔ بس شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اسلامی حدود کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ جو بھی لمیٹیشنس ہیں اسلام کی، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ ان میں سے کوئی بھی ذریعہ معزز یا حقیر نہیں ہے۔ کمائی کا جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے، ان میں سے کوئی بھی ذریعہ وہ حقیر نہیں ہے، نہ کوئی ذریعہ معزز ہے کہ یہ عزت والا پیشہ ہے اور یہ ذلت والا پیشہ ہے، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی سنت ہے۔ مدینہ کے جو انصار تھے وہ زراعت پیشہ تھے، یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان تھے وہ۔ صنعت و حرفت انبیاء کی سنت ہے۔ صنعت حرفت میں انڈسٹری یا کچھ بنانا، کچھ اس کو ایجاد کرنا، تو صنعت و حرفت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ضرورت پڑنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ملازمت اختیار کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی جاب کیا، ملازمت اختیار کی۔ اسی لیے کسی کام یا پیشے کو حقیر یا باعث ذلت سمجھنا درست نہیں ہے۔ مثلا لوگ بکریاں چرانا کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ یہ تو گوالا ہے، یہ تو بکریاں چرانے والا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی وہ انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اور ان سے زیادہ کون معزز ہو سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتا تھا، اپنی بھی نہیں، دوسروں کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک پیشہ تھا اور بھی ایک طرح کی مزدوری تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر معزز کون ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی کام بھی، کوئی پیشہ بھی، کوئی مزدوری، اور کسی کے ہاں جاب کرنا، سروس کرنا، ملازمت اختیار کرنا، یا اپنا کارخانہ، فیکٹری چلانا، تو یہ ساری چیزیں، یا تجارت کرنا، یہ سب چیزیں انبیاء کرام نے کی ہیں، انبیاء کی سنت ہیں۔ عام مزدوری کرنا ہر ایک کو گوارا نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اینٹیں ڈھونا، مزدوری کرنا، اس میں کوئی حقارت کی بات نہیں ہے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہت بہتر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیسے نشانات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ پتھر پر پھاوڑا چلاتا ہوں، پتھر پر پھاوڑا چلاتا ہوں اور اس سے اپنے اہل و عیال کی روزی پیدا کرتا ہوں، پتھر پر پھاوڑا چلاتا ہوں اور اس سے اپنے اہل و عیال کی روزی پیدا کرتا ہوں۔ تو پھاوڑا چلانے سے کیا ہو گیا کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، کالے کالے نشان پڑ گئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے نشان ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ان کے ہاتھ چوم لیے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، کتنی مبارک بات ہے یہ۔ وہ مزدور آدمی تھے، پتھر توڑا کرتے تھے، اور اس سے جو مزدوری ملتی تھی اس سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے تھے، اور جب اس سے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے
کہ اگرچہ وہ مدائن کے گورنر تھے، مدائن جو کنٹری ہے اس کے گورنر تھے، اس گورنر کے ہوتے ہوئے چٹائی بن کر معاشی ضرورت پورا کرتے تھے، چٹائی بنا کرتے تھے گورنر ہونے کے باوجود، اور اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ اس میں تو آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ یہاں ہندوستان کے اوپر جن مسلم بادشاہوں نے حکومت کی، جس وقت یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، ان کے بہترین انتظام کی وجہ سے، بہترین ان کے حکومت کی وجہ سے، لیکن وہ خود اپنے لیے جو چیز پسند کرتے تھے وہ خود اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹوپی سل کر کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے بادشاہوں کی زندگی آپ کو ملے گی۔ تو کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے، جو بھی مختلف ذرائع ہیں ان میں سے جو ذریعہ بھی ہم کو میسر آئے اس ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے، اور ان ذرائع کے استعمال کے ذریعے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچ نکالنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اللہ ہم کو اسے محفوظ رکھے کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں اور دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے بنے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے گائیڈ لائن فار لائیولیہوڈ، یعنی کسب معاش کے آداب اور حدود۔ ابھی کیونکہ بات چل رہی تھی اور اس سے پہلے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کہ لائیولیہوڈ کیا ہے، اور لائیولیہوڈ از obligatory and most honorable job and self humiliation and no profession is inferior۔ اس میں بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی کہ کسب معاش کی حیثیت و اہمیت کیا ہے اور کسی طرح کے پیشہ حقیر نہیں ہوا کرتا۔ تو اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں کمائی کے، اسلام نے اس کے لیے کیا ہدایتیں دی ہیں، گائیڈ لائنز فار لائیولیہوڈ۔ سو نمبر 1، one can not adopt any source of earning which is حرام۔ سب سے پہلا پوائنٹ شریعت کا یہ ہے کہ کسب معاش کے لیے وہ ذریعہ اختیار نہیں کیا سکتا جو حرام ہے، حرام ذریعہ آمدنی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ حرام کا پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کیا حرام ہے۔ فار ایگزامپل انٹرسٹ بیس بزنس، گیمبلنگ، فارورڈ ٹریڈنگ، لاٹری اینڈ پروسٹیٹیوشن، یعنی سودی کاروبار ہے، جوا ہے، سٹہ ہے، لاٹری ہے، قہوہ گری ہے، جسم فروشی ہے نا، جو حرام ذرائع ہیں جن کو قرآن نے صاف طور منع فرما دیا ہے، اس کے ذریعے کمائی نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو خوشحال کر دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت یعنی لکھا پڑھی کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیا کے فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض اس لیے کہ تم کو دنیوی فائدہ حاصل ہو جائے۔ سورہ نور ورس نمبر 33۔ یعنی رقص، ڈانسنگ، فحش گانے، شرمناک ایکٹنگ وغیرہ کی آمدنی بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اصول یہ دیا ہے کہ جس طرح برائی اختیار کرنا حرام ہے، اسی طرح برائی پر ابھارنے یا برائی تک لے جانے والے اسباب و محرکات بھی حرام ہیں۔ انکم فرام ڈانس، انکم آؤٹ آف فائن آرٹس involving sex, vulgar songs and obscene acting is also not allowed۔ جس طرح سے یوٹیوب، ٹک ٹاک یا سنیما یا فلم انڈسٹری، اس کے ذریعے جو کمائی ہوتی ہے وہ سب کمائی بھی حرام ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ فلموں کے کیسٹ بیچنا، سی ڈیز بیچنا، فحش کتابیں بیچنا، گندی کتابیں فروخت کرنا، گندے سی ڈیز، گندے کیسٹ فروخت کرنا، وہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی، ان کا کمانا حرام ہو جائے گا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح سے برائی کرنا، گناہ کرنا حرام ہے، ویسے ہی دوسروں کو برائی پر ابھارنا، ان کے اندر برائیوں کو پھیلانا بھی حرام اور غلط ہے۔ تو ہمارے کسی بزنس سے، ہمارے کسی ایکٹ سے اگر کوئی برائی پھیلتی ہے، فحاشی پھیلتی ہے، تو اس کی کمائی بھی ہمارے لیے حرام ہوگی، اس کی کمائی ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ بہت ہی واضح ہدایت ہے کہ جس طرح برائی اختیار کرنا حرام ہے، اسی طرح برائی پر ابھارنے یا برائی تک لے جانے والے اسباب و محرکات بھی حرام ہیں۔ Similarly, sale and purchase of articles which are haram for eating and drinking, such as liquor, blood, pork and dead, etc. یعنی اسی طرح جن چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے، جیسے شراب، خون، سور، مردار وغیرہ، تو ان کی تجارت بھی حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں کہ ان کا کھانا پینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، خون پینا حرام ہے، سور حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، تو ان کی تجارت بھی حرام ہوگی، چاہے کسی فارم میں بھی ہو۔ سور کی چربی سے جو چیزیں بنتی ہیں اس کی بھی چیزیں حرام ہو جائیں گی، مردار جانوروں سے چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کی تجارت بھی حرام ہو جائے گی۔ شراب پیے نہیں لیکن شراب کی دکانوں پر جاب کرنا، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مردار کی چربی کا حکم بتائیے جو کشتیوں پر ملی جاتی ہے، نیز اس سے چمڑوں کو چکنا کیا جاتا ہے اور لوگ گھروں میں اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ جو سوال آج کے دور کا ہے وہ اس دور میں بھی کر لیا گیا، الحمدللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ سور کی چربی، اس کے فائدے گنائے کہ کشتیوں پر ملی جاتی ہے، کشتی پہ سور کی چربی ملنے سے پانی اس کے اندر نہیں آئے گا اور وہ کشتیاں مضبوط رہیں گی۔ چمڑوں کو چکنا کیا جاتا ہے، بھی فائدہ مند چیز ہے۔
اور لوگ گھروں میں سور کی چربی سے اس کا چراغ جلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کی چربی بھی حرام ہے، مردار کی چربی بھی حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت فرمائے، یعنی فرمانے کے بعد کہ مردار کی چربی بھی حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مردار کی چربی کو حرام قرار دیا تو یہود نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ وہ چربی کو پگھلاتے اور بیچ ڈالتے، پھر اس کی قیمت کھا جاتے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہودیوں کا معاملہ ہے، یہ حیلہ بازی آج بھی ان کی چلی آ رہی ہے۔ مختلف فارم میں چربی کو لے کر کے آتے ہیں، کاسمیٹکس میں لے کے آتے ہیں سور کی چربی کو۔ تو وہ کیا کرتے تھے پہلے بھی کہ چربی کو پگھلا کر کے اس کا تیل بنا کے بیچ ڈالتے اس کو، کہ اللہ نے چربی تو حرام کی تھی نا، یہ چربی تو نہیں دوسری چیز ہو گئی ہے، دوسرے فارم میں آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں پر لعنت فرمائے، اور وہ لعنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام لوگوں پر ہے جو حرام چیزوں کو مختلف فارم میں چینج کر کے اس کو بزنس اور کاروبار کا ذریعہ بناتے ہیں آج کے دور میں بھی۔ تو واضح رہے کہ نہ صرف ان چیزوں کی تجارت حرام ہے بلکہ ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لیے کسی چیز کا کھانا حرام کرتا ہے، غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لیے کسی چیز کا کھانا حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام فرما دیتا ہے، اس کا بیچنا، اس کی تجارت سب حرام ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ گائیڈ لائنس فار لائیولیہوڈ میں سیکنڈ پوائنٹ ہے ارننگ ونس لیونگ تھرو اے سورس دیٹ ایڈس ایول از آلسو پروہیبٹڈ لائک امپلائمنٹ ان بینکس، ڈانس بارس اینڈ سنیما ہالس۔ یعنی کسب معاش کا وہ ذریعہ بھی ممنوع ہے جس سے حرام کی مدد ہوتی ہے۔ ایسے جگہوں پر ملازمت یا ایسے جگہوں پر جا کر کے اپنی صلاحیت لگانا جہاں حرام کام ہوتا ہو اور وہ حرام کام کی ہمارے ذریعے مدد ہو رہی ہو، وہ سب چیزیں بھی ممنوع ہیں، منع ہیں، پروہیبٹڈ ہیں، حرام ہیں۔ جیسے بینکوں کی ملازمت، کیونکہ وہاں پہ سودی کاروبار ہوتا ہے، رقص گاہوں کی، ڈانسنگ بار یا فلم ہال وغیرہ میں، سنیما ہال وغیرہ میں ملازمت کرنا، چاہے خود ہم نہ دیکھ رہے ہوں، وہاں پر ٹکٹ ہی کاٹ رہے ہوں، وہاں پر کوئی واچ مین کی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں، جو بھی ذمہ داری وہاں پر ہو، وہ کوئی بھی طرح کی مدد وہاں پر نہیں کی جائے گی اور وہاں کی ملازمتیں حرام ہوں گی اکارڈنگ ٹو اسلام۔ ایسے ملازمین یہ کہہ کر جھوٹ نہیں سکتے، وہاں کے جو امپلائی ہیں وہ کہہ کے چھوٹ نہیں سکتے کہ انہوں نے کوئی خود حرام کام نہیں کیا، کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ گناہ کے کام میں مدد کرنا بھی گناہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لکھنے والے گواہوں پر اسی طرح لعنت فرمائی ہے جس طرح سود لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب نچوڑنے والے اور پلانے والے پر اسی طرح لعنت فرمائی ہے جس طرح شراب پینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کوئی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کسی کو دکان ہے، یا سود کا کوئی لکھا پڑھی ہو رہی ہے، ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے سنیے، کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے انگور کو روک کے رکھا، اس کا انگور کا باغ تھا، انگور کا باغ لگانا ناجائز نہیں ہے، انگور بیچنا ناجائز نہیں ہے، لیکن انگور کو اس لیے روک کے رکھا ہے تاکہ کسی یہودی یا عیسائی کو شراب بنانے کی غرض سے فروخت کرے۔ عام پبلک کو فروخت نہیں کر رہا، بلکہ وہاں سے پیسہ زیادہ ملے گا شراب کی فیکٹری سے، تو شراب کی فیکٹری والوں کو انگور بیچ رہا ہے، انگور بیچنے والا، گیہوں بیچنے والا گیہوں بیچ رہا ہے، کس کو؟ جو لوگ شراب بناتے ہیں ان کو، تو ان کو شراب بنانے کی غرض سے فروخت کرے تو اس نے جان بوجھ کر جہنم کی آگ خریدی، اس نے جان بوجھ کر
جہنم کی آگ خریدی۔ طبرانی کی روایت ہے۔ کمائی کے تعلق سے، کمائی کے سلسلے میں لوگ بہت ہی بے پرواہ ہیں۔ آپ لوگوں کو ابھی یہ بات اس لیے پڑھائی جا رہی ہے، ابھی سے بات اس لیے بتائی جا رہی ہے، آپ 8th اسٹینڈرڈ میں ہیں، آگے چل کر کے آپ کو بھی عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے، آپ کو بھی کمانا ہے، آپ کو بھی آگے چل کے انشاءاللہ گھر چلانا ہے۔ تو ابھی سے آپ کو بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز مناسب ہے، کیا غیر مناسب ہے۔ ہر چیز میں نہیں کودنا ہے، بلکہ اس کی پہلے تحقیق کرنی ہے کہ کہیں وہ حرام کام وہاں تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی غلط چیز کا کاروبار تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی حرام چیزیں تو نہیں بنائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر جا کے ہم جاب کریں، پھر ہم کو بھی اللہ کی لعنت کا اور اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہونا پڑے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، نبی کی لعنت ہم کو لگ رہی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ بڑی تباہی کی بات ہے کہ نبی کی لعنت کسی مسلمان تک پہنچ جائے اور پھر وہ جہنمی بن جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے جان بوجھ کر جہنم کی آگ خریدی، جس نے اپنے حلال چیزوں کو، وہ کسان ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ کچھ چیزیں بناتا ہے، انگور کی کاشت کرتا ہے، لیکن اس کو وہ بیچتا ہے شراب بنانے کے لیے۔ تو کسی بھی حرام کام میں مدد کرنا بھی حرام ہے، اور اس کی کمائی ہمارے لیے حرام ہوگی، اس کی کمائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہوا دوسرا پوائنٹ۔